السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم برادر حضور شہر بشی اہل سنت محب رضا حضرت علامہ مولانا مفتی ابو ظفر محمد محبوب علی خان علیہ رحمت رضوان مفتی اعظم ممبئی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت مفتی محمد محبوب علی علیہ رحمت رضوان لکھنؤ میں پیدا ہوئے، حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں حاصل کی۔ دارالعلوم حزب الحناف لاہور میں مولانا سید دیدار علی الوری قدس سرہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کر کے سند فضیلت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے حق بولنے و حق لکھنے کی بے پناہ صلاحیت مفتی محمد محبوب علی علیہ رحمت رضوان کو عطا کی تھی۔ تحریر سے آپ کو اس قدر شغف تھا کہ تا دم آخر پرورش لوح و قلم کرتے رہے اور پھر اس کی نشر و اشاعت میں سرگرم عمل رہے۔ آپ نے اکثر اصلاح عقائد فاسدہ کی موضوع پر قلم اٹھایا اور خوب لکھا اور یہاں تک لکھا کہ حق ادا کر دیا۔ آپ کے تصنیفات کا موضوع خالص علمی رنگ لیے ہوئے تھا۔ آپ کی کتابوں کے مطالعے سے آپ کی علمی دقیقہ رسی اور نکتہ شناسی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی جملہ تصانیف کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں اتنا ضرور کہنے میں حق باجانب ہو سکتے ہیں کہ وہ درجنوں اہم کتابوں کے مصنف اور مرتب تھے۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد ایک عرصہ لکھنؤ میں دین حق کی اشاعت فرماتے رہے اور آپ کی تحریروں میں وہ جاذبیت تھی جو پڑھتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ انہی خوبیوں کی بدولت آپ کو پٹیالہ آنے کی دعوت دی گئی۔ آپ پٹیالہ تشریف لے گئے، پھر آپ کی وہاں خوب پذیرائی ہوئی۔ جیسا کہ الفقی امرتسر میں درج ہے کہ مسلمانوں کی اس ناگفتہ حالات سے متاثر ہو کر حضرت قبلہ مولانا و مولوی مفتی محبوب علی خان لکھنؤ سے پٹیالہ تشریف لانے کی دعوت دی گئی۔ آپ تشریف لائے۔ اس وقت پٹیالہ میں 30 کے قریب آپ کے واعظ ہو چکے ہیں۔ آپ کا واعظ بے حد پر تاثیر ہوتا ہے۔ پٹیالہ میں اس وقت علم و عرفان کی ایسی بارش ہو رہی ہے کہ ہر ایک اہل سنت و جماعت مسلمان مفتی صاحب قبلہ کا والا و شیدا بنا ہوا ہے۔ جامع مسجد میں بے شمار نمازی آنے لگے ہیں اور حضرت مولانا صاحب قبلہ کو جامع مسجد میں تمام نمازیوں نے مفتی مقرر کر لیا ہے اور دستار پہنا دی گئی ہے۔ پٹیالہ شہر اور مضافات اور ریاست کے تمام مسلمان آپ کے تقرر سے بے حد خوش ہیں اور پٹیالہ میں اس وقت مسلمانوں میں خاص محبت اور اتفاق پیدا ہو رہا ہے۔ ہم حضرت قبلہ مفتی صاحب کی دراز عمر کے لیے دعا کرتے ہیں جس کی وجہ سے پٹیالہ کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ الفقی امرتسر اگست 1937 صفحہ نمبر 10۔ حضرت مفتی صاحب نے علم دین کی جو شمع روشن کی اس سے اپنے تو اپنے بیگانوں کے قلوب بھی منور ہوئے بغیر نہیں رہے۔ کتنوں کو آپ نے داخل اسلام کیا۔ ایسا جادوئی لب و لہجہ خدا نے آپ کو عطا کیا تھا کہ ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی دشمن رسول عاشق رسول ضرور بن جاتا۔ آپ کی محفل تقاریر میں کئی لوگ بدعقیدگی سے توبہ کر کے کفر سے توبہ کر کے داخل اسلام ہوتے، داخل اہل سنت ہوتے۔ عروس البلاد ممبئی عظمیٰ میں سنیت کی اشاعت آپ ہی کی شبانہ روز جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ پٹیالہ میں ایک عرصہ خدمت دین انجام دینے کے بعد حضور شہر بشی اہل سنت کے حکم سے ممبئی جیسے عظیم شہر میں افتاء کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر کے آپ کو مفتی اعظم ممبئی جیسے اہم لقب سے نوازا گیا۔ ابتدائی دور میں ماحول ناموافق ہونے کی وجہ سے تھوڑی پریشانی آپ کو ضرور ہوئی، مگر بعد میں آپ نے اپنے نرم خوئی اور لب و لہجے کی متانت مخلصانہ رویوں سے ممبئی والوں کو ایسا دیوانہ بنا لیا، ایسا گرویدہ کر لیا کہ مذہب کا بڑا سا بڑا کام ان سے لینے میں ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اسی دور میں اشاعتی دین کے خاطر خطب خانہ اہل سنت کا قیام عمل میں آیا، جس کے زیر اہتمام کئی درجن اصلاحی اور علمی کتابیں طبع ہو کر شائع ہو کر ارباب ذوق تک پہنچی۔ ممبئی میں یوں تو نہ جانے کس کس طرح کی پریشانیوں سے آپ دو چار رہے، مگر مقدمہ ممبئی اور انقلاب اینڈ کمپنی کی سازشوں کا شدید جال آپ اور آپ کے مخلصین اہل سنت کا ایک عظیم امتحان تھا جو دنیا سنیت کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ آج بھی منزلوں کے پیچ و خم میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ زندگی کے اس سخت ترین موڑ پر آپ کی محبت کا، خلوص اور نیت کا، عزم اور حوصلے کا، جذبہ وفاداری کا، جان نثاری اور استقامت فی الدین کا جس طرح سے بھی امتحان لیا گیا، تو آپ اسلام و سنیت کی نشر و اشاعت کے خاطر اہل باطل کے ہزارہا باطل طوفانوں میں نہ صرف ثابت قدم رہے
بلکہ برابر مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ رفیقوں کے قدم ڈگمگائے اور احباب کے چہروں پر اداسی چھا گئی، مگر کوئی بھی زلزلہ آپ کے پائے استقامت کو متزلزل نہ کر سکا، اور نہ آپ کے عزم محکم میں کسی قسم کی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شاندار کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا، ممبئی ہی نہیں بلکہ مہاراشٹرا کی تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ممبئی اس عظیم الشان فتح نصرت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ شریعت کا انہیں بے حد پاس تھا، زہد و تقوی آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ کسی کام کرنے سے پہلے شرعی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ ضرور لے لیتے۔ فرائض و واجبات پر تو عمل تھا، مستحبات و مسنونات کی بھی ان کی یہاں بڑی قدر و اہمیت ہوتی تھی۔ زیارت حرمین شریفین کی سعادت سے بھی بہرہ مند تھے۔ بیعت و ارادت کا سلسلہ بھی جاری تھا، سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتے تھے۔ سینکڑوں مریدین ان کے دامن ارادت سے وابستہ ہو کر درجہ کمال کو پہنچے۔ آپ کے مریدین محبوبی لکھتے ہیں، آپ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔ آپ کے مریدین میں خلوص و محبت کا جذبہ آپ ہی کی طرح ہے۔ المختصر، جب تک آپ مفتی محمد محبوب علی محب رضا ابو ظفر علیہ رحمت رضوان باقید حیات رہے، اشاعت دین حق کو زندگی کا مقصد بنائے رہے، 24 جمادی الاخری 1385 ہجری بمطابق 20 اکتوبر 1965 کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ہزاروں سوگواروں کو روتا بلکتا چھوڑ کر یکا و تنہا سامان آخرت لے کر آخرت کی طرف چل پڑے۔ یادگار میں صاحبزادے اور صاحبزادیوں کے علاوہ ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی آپ کے تصانیف ہیں، جو رہتی دنیا تک آپ کے علم اور آپ کی عظمت کا اعتراف اہل علم و فن سے کراتی رہیں گی۔ آپ کے صاحبزادگان میں سنی جامع مسجد مدن پورہ کے ممبئی کے سابق امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد منصور علی خان علیہ رحمہ اور ان کے برادر اصغر فاضل اشرفیہ مولانا محمد مقصود علی صاحبان ہیں۔ علامہ منصور علی خان علیہ رحمت رضوان کی خطابت کے چرچے خوب تھے۔ ہندوستان کے اطراف و نواحی میں ان کے خطیبانہ شوکت و حشمت کے چرچے پائے جاتے تھے۔ وعظ و تبلیغ کی مصروفیت کے سبب غالباً تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع نہیں ملتا، پھر بھی رد و مناظرہ کے موضوع پر ان کی 2 کتابیں زیور اعتبار سے آراستہ ہو کر مشہور و معروف ہیں، تبلیغ یا دھوکہ، خوابوں کی بارات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد منصور علی خان علیہ رحمت رضوان اکتوبر 2015 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ شہزادہ محب رضا مولانا مقصود علی بھی تحریری و تقریری دونوں صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ذہن و دماغ دونوں بھائیوں کا مناظرانہ ہے، جس کا اظہار نوک زبان اور رشاحات قلم سے ہوتا رہتا ہے۔ اپنے والد ماجد کے حیات طیبہ سے متعلق حالات محبوب ملت کے عنوان سے ایک مخصوص سوانح ان کے زیر قلم کا کارنامہ ہے۔ خیر، حضرت مولانا محبوب ملت مفتی محبوب علی خان علیہ رحمت رضوان زبان و قلم کے دونوں کے دھنی تھے۔ آپ کی جتنی تحریریں ہماری نظروں سے گزری دلائل و براہین کا ایک انبار ہیں، جس سے آپ کی دقت نظر، وسعت مطالعہ اور علمی تحقیق اور جستجو کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی پیشتر تصانیف مختصر مگر جامع ہیں۔ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا جو سلیقہ آپ کو تھا، وہ کم ہی مصنفین کے یہاں ملتا ہے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور خوب لکھا۔ جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، سر حاصل بحث کی، کوئی گوشہ تشنا نہ چھوڑا۔ ایک محتاط روایت کے مطابق حضرت محبوب ملت مفتی محمد محبوب علی خان علیہ رحمت رضوان کی تصانیف کی کل تعداد 72 بتائی جاتی ہے، جس میں ضخیم مطبوعات کے علاوہ رسائل بھی شامل ہیں۔ اشتہارات اور کتابچے اس کے علاوہ ہیں۔ آپ کی کتابوں میں خصائص ابو حنیفہ، تلاميذ ابو حنیفہ، کرامات صحابہ کرام، کرامات سادات و اہل بیت، فضل و اعزاز امیر معاویہ، فضائل سیدنا فاروق اعظم، مشاہدہ مولانا حشمت علی، نور کی تفسیر، تفسیر حدیث لولاک، اربعین شدت، فضائل شب برات، فضائل ماہ رمضان ما مسائل سیام، فضائل مدینہ الرسول، اسلامی قانون تجارت، اولیاء اکرام کی نظر و نیاز، القول باحکام تجویز الفاتحہ، سبیل و طعام نظر و نیاز حسین، دعائے ثانی کا ثبوت، میرات حسن بے مثال، ثبوت ہلال کے چند طریقے، تھانوی کی حمایتی پر شریف فتویٰ، تنویر الایقان، الحج الکلام، ترجمہ جامع مسانید امام اعظم، بخشائش عزیزاں، مطالعہ تہذیب دیوبند، دلائل خلافت راشدہ، صوارم الحمدیہ،
برق خداوندی، رد بے دینی وہابی دیوبندی، تاریخ اعیان وہابیہ، دیوبندی ترجموں کا آپریشن، مودودی صاحب کا الٹا مذہب، مودودی صاحب کا الٹا مذہب اول دوم، مودودی تحریک کی جلی خصوصیات، قہر معبودی بر جسارت مودودی، قدر و منزلت تقلید، وہابیہ کے آئینی خط و خال۔ اس کے علاوہ آپ کی کئی کتابیں، ذاتی ہی آپ کے خطبات کے 2 مجموعے جن میں 24 تقریریں شامل ہیں، شائع ہو کر قارئین اور اہل علم سے داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ علامہ مفتی محمد محبوب ملت محبوب علی خان علیہ رحمت رضوان نے جس انہماک اور لگن کے ساتھ آپ نے لوح و قلم کی پرورش کی ہے، اس کی نظیر اور کہیں مشکل سے ہی ملتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، حضرت شہر بشی اہل سنت پورے ملک کا دورہ فرما کر تقریر و مناظرے کے ذریعے خدمت دین و اشاعت حق کا فریضہ انجام دے رہے تھے، تو ان کے چھوٹے بھائی حضرت محبوب ملت مولانا محمد محبوب علی خان علیہ رحمت رضوان سنی بڑی مسجد مدن پورہ ممبئی اپنے حجرے میں بیٹھ کر نہایت خاموشی لیکن حد درجہ مستعدی اور باخبری کے ساتھ اپنے قلم کے ذریعے دین متین و مسلک اہل سنت کی اشاعت کی خدمت انجام دیتے ہوئے پوری ملت کی طرف سے فرض کفایہ ادا فرما رہے تھے، اور ہر باطل کے لیے ان کا قلم تیر و نشتر ہوا تھا، جس کی کسک اور تڑپ آج بھی فرقہ باطلہ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قومی مسلم کو ان کا کوئی بدل عطا کرے اور ان کے صاحبزادگان کو ان کا صحیح اور سچا جانشین بنا کر ان کی نیابت کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی کریم۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔